پی ٹی آئی والے سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تھے تو وہ کیا پیغام لے کے آئے تھے اور بات کیوں نہیں بن سکی؟ پی ٹی آئی والوں کو ایک ضرورت تھی ایک پلیٹ فارم کی، اور وہ ہمارے پاس آئے تھے، لیکن پہلے مرحلے میں انہوں نے ایک بات کی کہ ہم پورے ملک کی سطح پر آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے 2 دن بعد ان کا موقف یہی تھا کہ نہیں، مرکز میں ہم کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور کے پی کے میں۔ تو ہم نے ایک پر تو اپنے جماعت کے ساتھ مشورہ کیا، پھر فوری طور پر جب انہوں نے ایک بدلے ہوئے موقف کا اظہار کیا تو اس کے بعد ہم نے مزید ان سے معلومات لیے۔ تو ایک تو ان کا یہی تھا کہ اس جو ہم آئیں گے تمام تر فیصلے وہ ایک فرد کریں گے، یعنی ایک فرد واحد کریں گے، اور ٹھیک ہے نام آپ کا ہوگا اور تعارف آپ کا ہوگا، نشان آپ کا ہوگا، لیکن فیصلے ہم خود کریں گے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کا نام ہو، آپ کا پلیٹ فارم ہو، اور اس کے اچائی میں بھی آپ حصہ دار اور اس کی برائی میں آپ حصہ دار اور فیصلوں میں آپ شریک نہ ہو، تو یہ پھر جماعت کے لیے ہضم کرنا، قبول کرنا مشکل تھا۔ اس لیے ان کے وفد کے ساتھ ہم نے تفصیلی بات کی، پھر اس پر اتفاق ہوا کہ جس ایجنڈے پر ہم متفق ہیں تو ایک پلیٹ فارم پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اس پر بات اکٹھا کریں گے۔ آپ نے اس کا کیا انالیسس کیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی منظم جماعت میں بھی ہے، پورے پاکستان میں بھی پھیلی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہے، باصلاحیت لوگ بھی اس کے ساتھ ہے، الخدمت جیسے ادارے بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک الیکشن تو نہیں ہوا نا؟ مولانا مودودی صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا، قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا، میاں طفیل محمد صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا۔ کسی ایک میں بھی جماعت اسلامی اپنے اسٹرینتھ کو پبلک سپورٹ کے اسٹرینتھ میں کیوں تبدیل نہیں کر سکی؟ اس پہ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم ہمیشہ اسی پر سوچتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک تو سلیم صاحب 77 سے لے کر یعنی ایک طویل عرصہ ہم اتحادی سیاست میں رہے، اس اتحادی سیاست کی وجہ سے ہمارا اپنا نشان غائب ہوا تھا، ہمارا اپنا جھنڈا غائب ہوا تھا، ہمارا اپنا منشور غائب ہوا تھا، اور ظاہر ہے جب جماعتوں کے ساتھ آپ اتحاد کرتے ہیں تو آپ کو کچھ محدود سیٹوں پر آنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ہم 750 حلقوں میں نظر آنے لگے، اور کراچی سے لے کر چترال تک ہر جگہ ترازو، جماعت کا جھنڈا، جماعت کا منشور نظر آنے لگا۔ تو اسی احساس کی وجہ سے کہ میاں صاحب میاں طفیل رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ایک طویل عرصے تک ہم نے اتحادی سیاست کی، اس اتحادی سیاست کا ہمیں نقصان ہوا، اور ہم اپنے پیروں پر اب کڑے ہو رہے ہیں، ہمیں ایک بہت اچھے ووٹ ملے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اسی اسٹرنگتھ کو مزید مضبوط بنا کر آئندہ آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہیں، لیکن وجہ یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ اس کو پاپولر بننے نہیں دیتا۔ مثلا ابھی وہاں امیر جماعت کا الیکشن ہوگا، آپ ادھر خود کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے، وہاں کینڈیڈیٹ بننا خود جرم سمجھا جاتا ہے، آپ اپنے لیے کنونسنگ نہیں کر سکتے۔ تو جماعت اسلامی کے ورکر کی تربیت اور جماعت اسلامی کے لیڈر کی تربیت اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے کنونسنگ نہیں کر سکتا جماعت کے اندر، لیکن جماعت سے باہر آ کے پھر انہیں عوام سے ووٹ بھی مانگنے پڑتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کنٹراڈکٹری نہیں ہیں۔ نہیں سلیم صاحب، یعنی جماعت اسلامی کا ہولی سولی پروگرام صرف الیکشن تو نہیں ہے۔ جماعت اسلامی تو ایک دینی اور نظریاتی جماعت ہے، ہم تو اصلاح بھی کرتے ہیں لوگوں کے معاملات کا، ہم خدمت بھی کرتے ہیں، ہم تربیت بھی کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا ایک بین الاقوامی ایجنڈا بھی ہے، اس لیے باقی پارٹیوں کا صرف نکاتی ایجنڈا ہے وہ الیکشن میں کامیابی۔ ہمارا ایک دینی جماعت، یعنی اگر آپ اس کو ایک پیغمبری مشن کہے تو ایک پیغمبری مشن کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ الیکشن میں کامیابی ہو، اس میں بہت بڑا کام ہے، جتنا دین ایک پھیلا ہوا کام ہے، لیکن پھر اس مشن سے جڑے رہے نا، پھر الیکشن نہ لڑیں۔ نہیں، یہ دیکھیے الیکشن ہم اس لیے اس میں حصہ لیتے ہیں کہ ایک تو ہم عوام تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، دوسری اسمبلیوں میں ہمارے لوگ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں اپنی کارکردگی اور اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی اس سوال سے میں ٹوٹل اختلاف اس لیے رکھتا ہوں کہ اس تنظیم کے ساتھ ہی بھی ہم نے کامیابی بارہا حاصل کی ہے، یعنی ہم نے کراچی میں کئی بار کامیابی حاصل کی، ہمارے لوگ منتخب ہوتے ہیں، ہمارے 2-3 میئر بنے ہیں، وہاں سے قومی صوبائی اسمبلی ہمارے وزراء بنے ہیں۔
دیر سے، بنیر سے، سوات سے، چترال سے، باجوڑ سے ہمارے لوگ منتخب ہو گئے، ہم حکومتوں میں آئے ہیں اس تنظیم کے ساتھ۔ باقی اگر جماعت اسلامی مضبوط تنظیم ہے، آپ کہتے ہیں منظم تنظیم ہے، ہماری جماعت میں یہ دوسرے پارٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گروپ نہیں بنے ہیں، کوئی آئینی گروپ، کوئی نظریاتی گروپ، کوئی اے بی اور سی گروپ نہیں بنا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو جماعت اسلامی کا سٹرکچر، تنظیم اور اس دستور کی پابندی ہے، اسی نے گزشتہ طویل عرصے سے جماعت اسلامی کو ایک توانا تنظیم کے طور پر رکھا ہے۔ لیکن اس مسلسل تجربے نے آپ کو اس نتیجے تک نہیں پہنچایا کہ آپ کو انتخابی سیاست چھوڑ دینی چاہیے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم مجلس عمومی کے سامنے یہ تجویز رکھیں گے کہ ہم انتخابی سیاست چھوڑ دیں یا نہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر ماچی گوٹ کے اجتماع میں 1956 میں طویل بحث ہوئی تھی اور اس طرح سوالات اٹھے تھے۔ اس سوالات کے جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 6-7 گھنٹے ایک طویل تقریر کی ہے جو ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے، اور ہم نے الیکشن کا راستہ کوئی جذباتی طور پر اختیار نہیں کیا، سوچ سمجھ کر ہم اس کو ملک میں انقلاب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، دو تو ذریعے ہیں، یا بندوق کے ذریعے یا رائے عامہ کے ذریعے۔ تو ہم بندوق کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہیں، انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں، گوریلا جنگوں پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہم پاکستان میں رائے عامہ کے ذریعے انقلاب پر یقین رکھتے ہیں، آج نہیں تو کل، لیکن راستہ یہی ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کر کے الیکشن کے ذریعے ہم انقلاب میں آ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، پہلی بار بھی ایک اس طرح اعلان کیا تھا اور بس چھوڑنے کا، لیکن پھر انہوں نے اپنے رجوع کیا، ابھی بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ بھی اس کو کبھی چھوڑیں گے، اس لیے کہ اس ملک میں یا تو آپ نے یعنی حکومت میں آنے کا ویژن ہی چھوڑنا ہے کہ بس حکومت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بس ہم پڑھائیں گے لوگوں کو یا دعوت اور تبلیغ کی طرح دعوت کا کام کریں گے، وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام اختیارات اور حکومت کے بغیر نہیں آ سکتا ہے، اس کے لیے 50 سال لگے، 100 سال لگے، لیکن بہرحال راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو تیار کر کے انقلاب لائیں۔